اللہ کے حکم پر ایک باپ اپنے 10-11 سال کے بیٹے کے نازک سے گلے پر چھری چلاتا ہے، نازک سے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیتا ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے کہ بیٹے کی محبت میں باپ کی چھری نہ رک جائے۔ قربانی کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے عبادت گزار بندے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کی عبادت پر فرشتے ناز کیا کرتے تھے، اللہ کو ان کی عبادت پہ بڑا ناز تھا۔ اب سنو، قربانی شروع ہوتی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا خلیل جس طرح تیری عبادت میں پہلے وقت دیا کرتا تھا، مشغول رہا کرتا تھا، اب وہ بات نہ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد لاڈ و پیار کیا کرتے تھے، بے حد محبت تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی طرف پیار بھی بڑھ جاتا ہے، اور محبت، لاڈ پیار باپ اپنی اولاد سے کرتا ہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، مولا ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے خلیل میں وہ بات نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم میرے خلیل کو نہیں جانتے۔ یہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھانے کے لیے اپنے خلیل کا امتحان لیا، فرشتے کو انسانی شکل میں زمین پر اتارا۔ وہ فرشتہ آیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا نام سنا تو فوراً اس کے پاس آئے اور خوشی سے نذرانے میں، تحفے میں ساری بکریاں دے دیں اور کہا میرے رب کا نام سناتے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں بچا، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم میرے رب کا نام سناؤ، میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اب بیٹے کی عمر 10-11 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے خلیل ہماری بارگاہ میں تم اس کی قربانی پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی، لیکن دوسری رات پھر خواب آیا، آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی، اور پھر تیسری رات پھر وہی خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے خلیل ہماری بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہو، زیادہ پسند ہو، زیادہ پیاری ہو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ چکے تھے میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جو عزیز ہے، جو پیاری ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے دوست کے یہاں دعوت میں بیٹے کو لے کر کے جانا ہے، نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر تیار کر دینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک جھولا لیا، تھیلا، اس میں رسی رکھ لی اور ایک چاقو رکھ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو چکے ہیں، ان کو لے کر کے وادی کی طرف چل دیے۔ شیطان کو جلت ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیطان پہنچا اور کہتا ہے یہ مردود، اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو، ایک خواب پر آپ نے یقین کر لیا اور بھلا اپنے بیٹے کی قربانی دینے چلے ہو، اپنے بیٹے کو قربان کرو گے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردود تیری چال کو میں سمجھتا ہوں، تو شیطان مردود لعین ہے، ابلیس ہے، اور تجھے یہ خبر نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ وہاں سے دال نہیں گلی، یہ شیطان مردود بیٹے کے پاس آیا، بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ تمہارے ابو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میرے ابو مجھے دعوت پر دوست کے یہاں لے جا رہے ہیں۔ کہا کہیں دعوت پر نہیں ہے، اللہ نے تمہاری قربانی مانگی ہے، یہ تمہیں قربان کریں گے۔ تو یہ جملہ سنا تو کہا مردود تو مجھے شیطان لگتا ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو کون ہوتا ہے روکنے والا، اور ویسے بھی میں اپنے باپ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہاں سے دال نہیں گلی، اب مردود پہنچا شیطان لعین ابلیس حضرت بی بی حاجرہ کو بہکانے کے لیے۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مردود کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے، کہاں دوست کی یہاں دعوت پہ لے کر گئے ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کہا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا مردود جب اللہ کا حکم ہے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوں اور اللہ میرے بیٹوں کی قربانی مانگے تو میں ہزاروں اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتی چلی جاؤں۔ یہاں سے بھی اس کی دال نہیں گلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا پورا واقعہ منظر اپنے بیٹے کو بتا دیا۔ بیٹے نے کہا ابو جلدی کرو، مجھے جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی میری پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
رونے لگے کہ میرا بیٹا بڑا سعادت مند ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے ابو آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابو میری ایک شرط ہے، جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھوں کو باندھ دینا، اور میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں بیٹے کی محبت میں باپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شرطوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ بیٹا باپ کو حوصلہ دے رہا ہے اور باپ کو دلاسا دے رہا ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا سعادت مند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی، رسی سے ہاتھ باندھ دیے، پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی۔ آپ نے پھر کوشش کی، چھری پر دھار کی، پھر کوشش کی لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر مار دیا، اور جب پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر چھری سے کہتے ہیں کہ اے چھری تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور میرے بیٹے کے نازک سے گلے پر تو اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو چھری میں سے قدرتی آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم اللہ کے پیغمبر تم ایک بار چلاتے ہو، اللہ کی جانب سے 70 بار یہ جواب ملتا ہے کہ اے چھری اسماعیل کا گلا تو گلا رہا، ایک روٹا بھی نہ کٹنے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے رونے لگے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ دونوں روتے ہیں۔ رونے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اب قربانی قبول فرما لے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھر ادھر چھری رکھ کر اب چلانے ہی والے ہیں۔ ایک پل کا فاصلہ ہے، اس ایک پل میں ہی اللہ تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل یہ میرا خلیل نہیں مانے گا، تم جاؤ جنت سے دمبا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو لٹا دو۔ حضرت جبریل امین جبرائیل علیہ السلام اس لمحے کے اندر جو پلک جھپکتا ہے، اس پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس لمحے کے عرصے میں ہی حضرت جبریل امین جنت سے دمبا لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں، چھری چل جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پٹی کھولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو دونوں سمجھ چکے باپ بیٹے کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول فرما لی ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس امتحان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے قربانی واجب کر دی۔ یہ ہے قربانی کرنے کا اتہاس، یہ ہے ریئل ہسٹری۔